یہ جو پردیس میں دوسرے ملکوں میں آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے یا آپ کے شوہر ہیں نا، یہ اکثر صبح کا ناشتہ تو نہیں کرتے، کیونکہ کام کے لیے جو گاڑی آتی ہے اس کے چھوٹ جانے کا ڈر ہوتا ہے، اور ذہن پہ یہ چیز سوار ہوتی ہے کہ چلیں کام پر پہنچ کے ناشتہ کر لیں گے۔ لیکن جب کام پہ پہنچتے ہیں تو کام کے پریشر میں وہاں پر جا کے بھی کچھ کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ اکثر یہی صبح کا ناشتہ دوپہر کے لنچ کے ساتھ کیا جاتا ہے، بس یہی سوچ کر کہ چلو 1000-2000 گھر پہ زیادہ چلا جائے گا۔ پھر بریک کے ٹائم وہ مزدور جن پہ آپ کو ناز ہوتا ہے کہ وہ شارجہ، دبئی، قطر یا کویت میں ہیں، جن پہ آپ کو فخر ہوتا ہے کہ میرا بھائی باہر کے ملک میں ہوتا ہے، وہی آپ کا بھائی وہاں پر کسی کاٹن کو جھاڑ کر اسی کوڑے کے اوپر لیٹ جاتا ہے اور اپنی نیند کو پوری کرتا ہے۔ آپ کو گدوں پہ سلانے والے اسی بدبودار جگہ پر سو جاتے ہیں۔ صبح 7 بجے سے شام 5 بجے تک اپنا خون پسینہ بہانے کے بعد کچھ دینار یا ریال ان کے نصیب میں آتے ہیں، لیکن ایکچول میں وہ بھی ان کے نصیب میں نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بھی ہر مہینے کی 5 تاریخ کو اپنے وطن بھیج دیتے ہیں۔ جلا دینے والی گرمی دماغ کو ابال کر رکھ دیتی ہے۔ صحراؤں کے گرم گرد و غبار، پینے کے لیے گرم تپتا ہوا پانی، یہ سب کچھ صرف آپ کے لیے چند ریال کی خاطر وہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ پردیس میں ایک پردیسی پر کیا گزرتی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک اچھی فزیکل شیپ کا حامل بندہ، ایک اچھی صحت مند جسامت کے حامل بندہ کسی نارمل جسامت والے بندے سے 100 باتیں سنتا ہے، ٹکے ٹکے کے کام کرتا ہے، صرف آپ لوگوں کو چند ریال بیچنے کے لیے، چند پاؤنڈ بیچنے کے لیے۔ اور ان کے پاس ایک سے زیادہ ٹینشنیں ہوتی ہیں، کبھی اقامے کی ٹینشن، کبھی کمپنی کے چھوٹ جانے کی ٹینشن، کبھی تنخواہ ٹائم پہ نہ ملنے کی ٹینشن، تو کبھی اپنے کمرے سے نکالے جانے کی ٹینشن۔ ان کا بھی بڑا من کرتا ہے کہ کچھ اچھا سا کھا لیں، اتنے اچھے ملک میں ہیں تو اس ملک میں رہ کر تھوڑی سیر و تفریح کر لیں، کچھ دن چھٹی لے کے اپنے لیے نکال لیں، کبھی KFC کا برگر بھی انجوائے کر لیں وہاں پہ۔ لیکن جب گھر کا خیال آتا ہے تو یہ بیچارے چپ کر جاتے ہیں، اور پھر انہوں نے 1-1 روپیہ بچا کر اپنے لیے کچھ بچت بھی رکھی ہوتی ہے، اور یہ اس بچت کو دیکھ دیکھ کر روز محنت کرتے ہیں کہ چلو گھر بیچنے کے باوجود بھی کچھ 40-50 روپے اس مہینے ہمارے پاس بچ جائیں گے۔ ٹکٹ کی معلومات کرتے ہیں کہ کب سستی ٹکٹیں نکل رہی ہیں، تو گھر جانے کی تیاری ہو جاتی ہے، سالوں کے بعد چھٹی بھی مل جاتی ہے، لیکن ساتھ ہی گھر والوں کی کچھ فرمائشیں آ جاتی ہیں کہ اس کو کام کے لیے اتنے پیسے چاہیے، فلاں چیز لینی ہے اتنے پیسے چاہیے، AC تبدیل کروانا ہے اتنے پیسے چاہیے، اور وہ بندہ پھر اپنی چھٹی کو کینسل کر کے سوچتا ہے کہ چلو 1 سال اور سے، پھر وہ سوچتا ہے اچھا پیسے بھیج دیتا ہوں، 1 سال کی ہی تو بات ہے، اور وہ اپنی جمع شدہ بچت جس سے ٹکٹ خریدنی ہوتی ہے وہ بھی اپنے گھر بھیج دیتا ہے۔ یہ جو پردیسی ہوتے ہیں نا، جو روز موت کا سامنا کرتے ہیں، یہ اکثر رات کو کمبل میں چھپ کر وہاں پہ رو بھی لیتے ہیں، لیکن آپ کو کبھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کبھی آپ کو بتاتے ہی نہیں ہیں، تاکہ آپ لوگوں کو سر اٹھا کے کہہ سکو کہ ہمارا بیٹا باہر ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے پردیسیوں کو بیجا فرمائشیں کر کے کبھی تنگ نہ کریں، ان کے اصحاب پہلے ہی بہت کمزور ہو چکے ہیں، تو کبھی بھی بیجا فرمائشیں نہ کریں۔ ایک iPhone 7 Plus کی قیمت ان کے پورے مہینے کی سیلری کے برابر ہوتی، اور پھر آپ کو بحرین، سعودیہ، قطر، کویت ان جیسے ممالک میں گرمی کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کس طرح انسان کو کوئلہ بنا دیتی ہے۔ اس لیے اپنے ان قربانی دینے والے مردوں کی ہمیشہ عزت کریں، کوشش کریں کہ ان کو کوئی بھی ذہنی ٹینشن نہ ہو، کوشش کریں کہ ان کو آپ بھی ہمیشہ مسکرا کر ملیں، اور کوشش کریں کہ ان کو ہمیشہ گھر آنے کی تلقین بھی کرتے رہیں، تاکہ ان کو اس چیز کا احساس ہو کہ ہماری کمی بھی پوری نہیں کر سکتا کوئی، نہ ہی چیزیں، نہ ہی پیسہ، نہ ہی دوسرے۔